بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. مفتی تقی کا ترجمہ ہے. ملا دیا تھا، بھاری ہو گیا، اٹھا نہیں جا رہا، لیکن ابھی اس کے فائدہ بھی ظاہر ہو گیا تھوڑا. موٹی اٹھی نہیں، اٹھائی نہیں جاتی. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. رحمان اور رحیم کا ترجمہ بھی مختلف ہے. بڑے بڑے لوگوں کا ترجمہ سب میں الگ الگ الگ. اس ترجمے کا نہیں مثال عادی ہے بسم اللہ کا، جو ہم لوگ کو یاد بھی نہیں تھی، ایک بھی یاد نہیں. مفتی تقی کا ترجمہ ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہمان. بسم اللہ الرحمن. رحمان عمومیت ہے رحمت میں، اور بہت مہربان اس میں بھی مبالغہ ہے، اس کا ترجمہ بہت مہربان کر دیا. پہلے میں کہا سب پر مہربان ہے، ارے اسی کی ترجمہ سمجھنے بخشش ہو جائے، معمولی تھوڑے نہیں. رحمان 19 حرف ہیں، دوزخ کے 19 فرشتوں کے لیے کافی ہے ایک ایک حرف بچانے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. ویسے معمولی اسباق ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے. سب سلوک تصوف سب اسی کے اندر ہے. شروع اللہ کے نام سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 20 مرتبہ پڑھتے چلے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے معلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن جیسے اشعار میں وزن آتا ہے، لوگوں کو بہت ایک ایک شعر کو پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی 20 مرتبہ. دیکھ لیجیے، روایت ہے یہ. اب وقت پر میں دیکھ تو آتا نہیں، یاد جو ہے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے، کھانا کھانے سے پہلے بھی نہیں کہتے، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے، کچھ نہیں سکھاتے. تربیت کا معاملہ بہت ڈھیلا ہے. تربیت نہیں بچوں کی، جدھر چاہے جائیں، جو چاہے کہیں. نہ زبان کی کوئی قید ہے، نہ ہوش حواس دین کا ہے، نہ شریعت کا ہے. اللہ ماشاء اللہ. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. بہت مجھے خیال ہوتا تھا، میں نے کہا کہ آج ہی پڑھی گئی تو حصل ما فی الصدور پر مجھے اثر ہوگا. میں نے کہا آج تفسیر اس کی دیکھوں گا. میں سوچیں گا ہم ہی دیکھیں گے. شاید پہلی میں تو نہیں کر سکتا اس کو، لیکن بہت کم دیکھا اس کو.
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، والعادیات ضبحا، خدا کہہ رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کیجیے بولا نا، اللہ کہہ رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ عربی میں سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پتھروں پہ جاتے چنگاری نکلتی ہے، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اگاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، صبح کے وقت حملہ، یلغار سے مراد حملہ کرتے ہیں، سمجھ جائیے۔ پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، گھوڑوں کی بات ہے، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں گھوڑے۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا بار نہ شکرا ہے، یہ تو گھوڑے ہیں، یہ تو یہ کام کر رہے ہیں، آپ سوئے خراٹے لے رہے ہیں، یہ بولا زبان میں پڑھی جاتی ہے، روزانہ پڑھی جاتی ہے نہیں، ہماری ناشکری بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ گھوڑے جو جانور ہیں وہ تو ہماری راہ میں اتنی محنت کر رہے ہیں، ٹاپوں سے چنگاریاں نکال رہے ہیں، ہانپتے رہتے ہیں، اسی میں چلتے ہیں، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ خصوصیات سے ہم نے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ گھوڑوں گدھوں کے برابر بھی نہیں۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، خود گواہ کہ واقعی ہم لوگ ناشکر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، ترجمہ بھی دیکھیے، مال کی محبت میں، والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان ربی لکنود وانه علی ذلک لشہید۔ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ ہم لوگ حریص ہیں، یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، خود سمجھتا ہے کہ ہم لوگ ناشکر ہیں، انسان خود سمجھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، ناشکری چھوڑے۔ یہ قرآن کا نام ہے، بہت معتبر ذرائع سے ترجمہ یہی سا ہے۔ پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ اب یہ تو قسم ہے، اس کے بعد جواب کیا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بار نہ شکرا ہے، یہ جواب ہے، قسم اور جواب قسم اللہ تعالیٰ۔ ابھی قسم کھاتا ہے واللہ کا قسم اللہ کی، کیا آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے جواب دیا، ان الانسان، کہ انسان اپنے پروردگار کا بار ناشکر ہے، اور خود اس بات کا گواہ ہے، سمجھتا ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو کھانا دیا، پانی دیا، نیند دیا، اتنا بھی نہیں کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اتنا بھی نہیں کہتا، نالائق۔ اس کہنے میں فرق ہے، مقربین بھی یہی جملہ کہتے، یہی دعا پڑھتے ہیں، اور ایک بچہ بھی پڑھتا ہے، یہی پڑھتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمانی بہت فرق ہے۔ سابقون آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہی دعا، وہ بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، نبی بھی یہی دعا پڑھتا ہے، ابوبکر صدیق یہی دعا پڑھتے تھے، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پڑھنے میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کیا ہوتا ہے دعا ہمیشہ وجہ آ جائے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا، مرنے کے بعد مر چکے تھے۔ میں سوچتا ہوں بھائی کتنا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے،
اللہ حفاظت کرتا ہے. چھچودر آتی ہے اور بھی چیزیں آتی ہیں, سانپ آتا ہے, وہ چیز سب سے اللہ نے حفاظت کری ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ ذات وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی, ڈھیل نہیں, اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. رحمدہ کا یہ قرآن ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب اس کے بارے میں نہیں سنا, لیکن چھوٹی صورتوں کو دل لیتے تھے, اور بڑے بڑے مولانا لوگ آتے تھے تو کہتے بتلاؤ تو بہت بڑے مولوی بنتے ہو, اس کا ترجمہ کیا ہے خود یاد ہے. اب آپ سمجھ جائیے, بڑے مولانا صاحب بہت مشہور ہو گئے. ویل للمطففین, اسے بتلاؤ تو بڑے مولوی صاحب کہلاتے ہو, بڑا ترجمہ کرو جانے. ویل للمطففین نہیں, یہ ویل لکل ہمزۃ, ہمزہ کے معنی کیا ہے بتلاؤ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑے بڑے مولانا. قرآن حضرت کا اصل دستور قرآن تھا, اسی کو لے کے بیٹھتے تھے. اس پر تو ہم نے نہیں سنا, لیکن سنتے تھے آرائتا پہ ویل للمطففین پر. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. مجھے یاد ہے ان کی, وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال کی مذمت کیا ہے. ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ, ایسا حریص ہے کہ مال کو جمع کیا نہیں, گنتا بھی رہتا ہے. یہ بھی ہے جمع مالا وعددہ, یحسب ان مالہ اخلدہ. سمجھتا ہے کہ نماز یہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ یہ رہے گا مال. پھر اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. پہلی سورہ میں مال کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی, اور دوسری سورت میں جاہ کی مذمت کی کہ کنکریوں سے نیست نابود کر دیا لشکر. یہ حضرت کے طرف سے. مجھے آپ سوئیے گا تو کیا پڑھنے والا, یہ حضرت کی بات ہے. اس میں مال کا ذکر ہے, جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ مال کی مذمت اللہ تعالیٰ ہے کہ مال کی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک, اور جا کی بھی حیثیت نہیں. پھر لے کے آیا تھا کیا ابرہہ, ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا, کنکریوں سے مار کے بھوسا نکال دیا ان کا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا عمدہ مطلب. اللہ تعالیٰ نے تضلیل میں پہلے میں مال کی ناپائیداری کو بیان کیا, اور الم تر کیف میں جاں کی ناپائیداری. قوت تمہاری کس کام آئی, ہاتھی تمہارے ایک کنکری کے برابر کنکری کو برداشت نہیں کر سکے ہاتھی تمہارے ہے نا. ارے تعالیٰ معلوم ہوا تھا ہم طرح کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. بہت عمدہ. یہ حضرت کے ربط میں بیان کر رہا ہوں, میں نے خود سنا, ہمیں تو وہی سے سنا ہی ہے جو کچھ سنا, اور خود بات. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. اللہ فرما رہا ہے, بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ ہے مولانا. اسی میں جتنا رسوخ ہو اتنا ہی تصوف میں آگے, سلوک میں آگے, طریق میں آگے, نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے مضامین سے مناسبت پیدا فرمائے, اس کی اہمیت کو سمجھیں. جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے بکھیر دیا جائے گا, اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. بہت سے امافی صدور سینے میں سب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. بہت سے امافی صدور, اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اسے پوری طرح باخبر ہے. باخبر تو ہے لیکن اسی ظاہر اللہ کر دے گا. سینوں میں جو کچھ ہے اس وقت بھی اللہ جانتا ہے, لیکن اس دن سب ظاہر کر دے گا یہ تمہارے سینے میں موجود ہے. ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟
ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ مال لے آؤ جو مال چھپا کے رکھے ہو. یہ مجھے عبداللہ صاحب اس پر کچھ کہتے تھے، انہوں نے کوئی بات کہی تھی، بڑا مال، کہا بڑا مال یہاں ہے، نکالو اس کو. مجھے مر گئے کچھ جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں. اب تھوڑی سی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے. آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی باتیں دو کہی گئی ہیں. گھوڑوں کا ذکر کیا، قسم گھوڑوں کی. بعضوں نے کہا کہ گھوڑوں قسم نہیں، مجاہدین کی قسم ہے. یہ تفسیر ہے. دو مطلب، ایک یہ کہ وہ ناشکرا ہے. ان قسموں کو کھانے کے بعد انسان کو کہا گیا کہ ناشکرا ہے. مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں احسانات کو بھول جاتا ہے. لیکن ان کا مطلب یہ ہے مولانا، مصیبتوں اور تکلیفوں کی یہ ہم کو ہر آدمی یاد رکھتا ہے کہ بچپن میں ہمارے ساتھ یہ مصیبت آئی، فلاں، یہ یاد رکھتا ہے. اور نعمت کس طریقے سے پہنچائی یہ یاد نہیں رکھتا. اس کو بھی یاد کرو. اس کا بھی ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. ہم آگے کیا کہیں، کچھ ہی کہہ نہیں سکتے. چلیے، نعمتوں احسانات کو بھول جاتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے. یہ دونوں باتیں شرعاً و عقلاً مذموم ہیں. ناشکری بھی مذموم، اور مال کی محبت میں شدت اختیار کرنا یہ بھی مذموم ہے. مال سے محبت ہو، وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم، یہ تو دوسری. مال کی محبت ہو لیکن احبیت نہ ہو. محبوب ہونا اور بات ہے، اب محبوب ترین ہو جانا یہ اور بات ہے. مال کی محبت طبعی چیز ہے، ہوگی محبت، مگر اس مال کی محبت میں اپنے کو فنا نہ کر دو. یہ دونوں باتیں شرعاً عقلاً مذموم ہیں. ان میں انسان کو ان مذموم خاصیتوں پر متنبع کرنا مقصود ہے. ناشکری کا مذموم ہونا بالکل ظاہر ہے، اور مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا ہے وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے. اس کے کسب اختیار شریعت سے حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت ہے. تو مال کا مذموم ہونا وصف شدت کی وجہ سے ہے. مال کی محبت بھی، ناشکرا ہونا تو مذموم سب کو معلوم ہے، ناشکرا نہیں، لیکن مال کی محبت کو بھی مذموم کہا یہ مقید ہے. جتنی ضرورت ہے مال کی، جب تک اتنی محبت نہیں، کوئی کمائے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا اس کے لیے. تو جو قدر ضرورت جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ بڑھے گا تو یہ مذموم ہو جائے گا. مفتی شفیع صاحب کر رہے ہیں مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا، حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے، اور اس کے کسب اقتصاب کو شریعت نے صرف حلالی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے کہ اس کے لیے کماؤ، محنت کرو مال کے حاصل کرنے کے لیے. تو مال کی محبت کا مذموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے، اتنی محبت نہ ہو جو محبت میں شدت پیدا ہو جائے. اعتدال اگر ہے جائز ہے، کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے. یہ مال کی محبت مذموم ہے، بری. اور یا اس لیے کہ مال کا کسب اقتصاب بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں بلکہ فرض ہے، مگر اس کی محبت مذموم ہے. سب کچھ کرو، محنت مشقت سمجھو کی ضرورت ہے، ضرورت کی بنا پر ہم کر رہے ہیں. ایسی محبت جو آخرت پر بھی راضی ہو جائے یہ مذموم ہے. کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اسے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا مذموم بارہ ہے. دل کو یادگار خدا دی، یہ دل تمہارا اللہ کا برتن ہے، اس برتن میں غیر شے کو نہ رکھو. کوئی بہت عمدہ ہو، فیلی نہیں رکھنے کا، اور اس میں کوئی استنجا پاخانہ پیشاب رکھ دے، مضمون اس کی ناقدری کیا اس نے. دل اللہ کی محبت کے لیے، یہی اللہ کا برتن ہے، اس کو صاف ستھرا رکھو. حدیث سناتا ہوں.
اس سے کام لینا تو ایک فریضہ محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مذموم ہی رہے گی۔ دل کو اللہ ہی کی محبت کے لیے رکھو۔ بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل ان چیزوں کی محبت، دل سے ان کی چیزوں کی محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بدلے مجبوری کرتا ہے، سب کو دوا پیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے، مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو، جس کو مولانا روم نے فرمایا ہے آپ اندر زیر کشتی پشتیس، پانی کشتی کے نیچے، یہ تو اس کے قوت کی بات ہے، بغیر اس کو کشتی چلے گی نہیں، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جہاز ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں، پانی جانے سے ڈوبتے ہیں۔ جو پانی لے جاتا ہے یہاں سے وہاں تک، وہی پانی ڈوبنے کا سبب بنتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی الارض، کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آئیں گی، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین سب کے سب حالات سے باخبر ہے، اس وقت بھی باخبر ہے، یہ ظاہر اسی دن کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ خود سے غافل صدور سینے میں جو ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر بتاتا ہے نہیں آپ کو بلڈ پریشر ہے، عادت سے بتلاتا ہے آپ کی شکر بڑھی ہوئی ہے، جلدی شکر کو مانتا تھوڑے نا آدمی، جلدی دکھلا دیتا ہے کہ دیکھو اتنا ہے، مان لیتا ہے۔ دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہے، تو اس کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ اسی عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آ جائے۔ اچھی تفسیر مفتی صاحب کر رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ بہت مفتی صاحب بہت ڈرتے ہیں، ان کے حالات آخری پڑھیے تعجب ہو جائے۔ پیالی بھی اپنی دیکھو بھائی، پیالی یہ فلاں کی ہے، میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کی رہے گی، پیالی چائے کی ہے، بہت پڑھیے گا، بہت عبرت کی بات، بہت علم سنایا بھی تھا میں نے، شاید کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا۔ سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے حالات سے باخبر ہیں، تو اس کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ اسے عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغرور ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہ جائے۔ چلیے عمدہ بات ہے۔ اس آیت میں یہ دو مذموم خصلتیں مطلقاً انسان کی بیان کی گئی ہیں، حالانکہ انسان میں انبیاء اولیاء بھی ہیں۔ اشکال ایک ہوتا ہے کہ عام انسان کیسا ہے کہ ناشکرا ہے اور محبت مال سے رکھتا ہے، یہ عام، تو عام انسان میں تو انبیاء بھی ہیں کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ دو مذموم خصلتیں مطلق انسان کے بیان کی گئی ہیں، حالانکہ انسان میں انبیاء و اولیاء بہت سے صلحاء و عباد ایسے ہیں جو ان مذموم خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہیں، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں انبیاء کے متعلق کیا کیے، ناشکری لوگ تھے، بہت سے اولیاء اللہ بھی ناشکری نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے تو فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مذموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہے، انبیاء مستثنیٰ، صلحاء مستثنیٰ۔ ایک حدیث ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ہرس جو ہے جوان ہو جاتی ہے۔ ایک منشاء تھے جوان، بوڑھے سے کہا کہ حدیث ہے یہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے تو یہ امراض جو ہے ہرس اور تمام یہ تو جوان ہو جاتی ہے، تو آپ کے اندر بھی ہرس جوان ہو گئی ہوگی بوڑھے آدمی، لیکن وہ بوڑھے ہی تھے۔ جواب دیا کہ میاں بوڑھی جوان وہ ہے جو پیدا ہوئی ہے، ہمارے اندر کبھی ہرس وغیرہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو جوان کیا ہوگی؟ جواب ہے نہیں، سمجھ بھی لیا کہ نہیں جوان
حدیث کا جواب حضرت سے میں سنا، معلوم ہوا کہ اصلاح کی فکر جوانی ہی سے ہونا چاہیے، اپنی جوانی سے، تاکہ یہ ہج بڑھاپے میں جوان نہ ہو جائے. اور جو پہلی اگر اس کو ختم کر دیا، کوئی مادہ ہے جوانی میں نکال کے پھینکا دیا تو رہے گا، مادہ بڑھاپے میں نہیں آئے گا. اس لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کامل بنا لیا ہے، جیسا کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا یہ دونوں مذموم خصلتیں دراصل کافر کی ہیں. کسی مسلمان میں بھی خدا راستہ پائی جائیں تو اسے فکر کرنا چاہیے. مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں خلاصہ اصل تو یہ خصلت ہے ناشکری کی اور انتہائی محبت مال کی، یہ کافر کی صفت ہے. اگر کسی مسلمان میں پائی جائے تو اس کو فکر، اس کی اصلاح کرنا چاہیے. اہل اللہ کا اسی فکر کے اندر اعتدال پیدا کیا جاتا ہے. اسی فکر کے اندر ہے مال کی فکر بھی ہے، اس سے محبت بھی ہے، لیکن اس کو اعتدال پر رہنا، مواقع استعمال میں صرف کرنا، غیر مواقع میں اس سے بچنا. یہ مال کی معاشی میں اس کو نہ خرچ کرو. طاعات میں بھی حد کے اندر رہو، جو تھی اجازت ہے اتنا. اب شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے مجھ صاحب، سود پر رقم لی جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ تو شادی کا دور ہے مسلمان ہندو تو شادی، لیکن بعض مسلمانوں کی بھی ویسی ہوتی ہے مجھ صاحب. عام تو نہیں الحمدللہ، لیکن مسلمانوں کی. ہمارے ماں محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کی شادیوں میں اور غیروں کی شادی میں فرق نہیں رہ گیا. امام محمد احمد صاحب کہتے واقعی ایسے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رہنے کی توفیق دے. شریعت ہماری معتدل ہے، امتن وسطن. شادی بیاہ میں بھی ہر چیز میں جو بھی دینی کام ہے اس میں بھی اعتدال پر رہو، حد سے نہ بڑھو، نہ اس کے متعلق واحد باتیں کرو. یہ سب کچھ یہی ہے. راستے بہت ہیں، سبل ہیں، راستے ہیں. میں کینیڈا میں گیا تو وہاں بڑی سڑکیں چوڑی چوڑی، وہ ملک ابھی خالی ہے، آبادی بہت زیادہ نہیں ابھی ہے. خوب چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں، دسیوں، کوئی 10 میل کی رفتار سے جا رہا ہے، کوئی 100 میل کی رفتار سے جا رہا ہے، کوئی 200 میل کی رفتار سے جا رہا ہے، کوئی ہو جائے 300 میل. کوئی نکیر کرتا ہے کسی پر؟ وہی بیان کیا، کوئی نکیر کرتا ہے کہ نالائق 10 میل سے جا رہا ہے ایسے، وہ بھی منزل مقصود تک پہنچے گا، اور 200 والا بھی پہنچے گا، 300 والا. کوئی کسی پر نکیر نہیں کرتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا اس راستے سے بھی تنگ راستہ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور شاہ راز لے کے آئے ہیں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی مثل دی. اب دن اب بنائے ہیں انہوں نے، اور حضور کہہ رہے ہیں لیلھا کنہارھا. ہمارا طریق وہ ہے اس کے رات بھی مثل دن کے ہے کہ نہیں؟ دن ہو گیا کہ نہیں؟ یہ کہا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو. آپ کے میں نے کہا اس سڑک پر تم لان تان کرتے ہو کسی پر؟ وہ موٹر والا تو لان لگتا ہے کہ 10 میل سے تم چلے رہے ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک راستے چل رہا ہے، پہنچے گئے بھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے. دین کو سمجھنے کی فہم بہت بڑی ہے. علم کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، رفق کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے. تمام چیزیں جب ہوں گی تب تم صحیح سفر کر سکتے ہو. سفر میں کتنی دقت ہوتی ہے ہم لوگ. اس بنا پر یہ سفر اخروی ہے، اس کے اندر بہت اعتدال کی ضرورت. زبان نہ کھولو کسی پر، چلنے دو. تم چل رہے ہو بہت تیز، چل جاؤ. جو پیچھے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، تائید کیے ہوئے ہیں. بر صراط مستقیم، اے دل کسے گمراہ نے. اتنا عمدہ جملہ ہے، بر صراط مستقیم، اے دل کسے گمراہ نے. اس صراط مستقیم پر کوئی گمراہ نہیں، چاہے 10 میل کی رفتار جائے، 20 میل کی جائے، یا 100 یا 200. اگر وہ راستے پر ہے تم اس کو لان تان نہیں کر سکتے، چاہے نہیں پکڑ میں آ جاؤ گے. یہ سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راستہ رکھے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ دعا اسی پر کیا، اہدنا الصراط المستقیم. سب سے جامع علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میں ہے، یہ دعا ہے. سب سے جامع سورت کون ہے؟ سورہ فاتحہ. تو سب سے جامع دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے.
اجمع السور سورہ فاتحہ ہے، تو اجمع الادیہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا وسدنا۔ اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے لیے، نبی کو بھی حکم ہے کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اس وجہ سے اپنے کو لاچار سمجھتے ہوئے، اپنے کو سمجھتے ہوئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہم کو کچھ بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔